بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربي يسر ولا تؤسر اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين. چلیے شروع کرتے ہیں آیت نمبر 69 سے. ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا ربي يسر ولا تؤسر اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء حزننا وذهب همنا آمین یا رب العالمین. دیکھیے آیت نمبر 69. ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادو، اور جو یہودی ہوئے، والصابئون، اور جو صابی یعنی کہ بے دین، والنصارى، اور نصارہ، من آمنا، اور ان میں سے جو ایمان لائے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخری، اور یوم آخرت پر، وعمل صالحا، اور عمل کیے نیک، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو نہیں ہوگا ان پر کوئی خوف اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اب یہاں پر دیکھیے کس کی بات کر رہی ہے، کس کی بات کی جا رہی ہے؟ آخری نجات کے حقدار کون ہیں؟ یہاں پر ان کی بات ہو رہی ہے کہ جو لوگ، اس میں سے کون سے لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جو لوگ ایمان لائے. سب سے پہلے ایمان والوں کی لسٹ میں نام ہے، دیکھیے، یا یہودی یا صابی یا نصارہ، ان میں سے جو بھی سچے دل سے ایمان لائے اللہ پر اور روز آخرت پر، اور نیک عمل کرے. یہ بھی ایک ضروری سیڑھی ہے یا پھر ضروری ایک چیز ہے جس کی وجہ سے ہم جنت میں جا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کر سکتے ہیں. اس کے لیے سب سے پہلے کیا ضرورت ہے؟ ایمان لانا. اب یہاں پر بہت سارے جو لوگ تھے ایمان لے کر آ گئے تھے، یہود اور نصارہ بھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا انہوں نے تو وہ ایمان لائے تھے. کیوں؟ کیونکہ انہیں پتا تھا کہ بہت سارے لوگ جو ہے اس میں ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا. اس آیت کی جو سٹارٹنگ میں ان الذین آمنوا سے بعض علماء نے منافقین کا گروہ بھی مراد لیا ہے. اس سے وہ مسلمان بھی مراد لیے جا سکتے ہیں جو اپنے ایمان اور عمل میں راسخ ہیں، یعنی یہ پکے ہیں. اور دوسرے مخاطب یہود ہیں. یہود پر ایک ایسا وقت بھی آ چکا تھا جب اللہ تعالیٰ نے تمام قوم پر فضیلت دے رکھی تھی اور ہر قسم کے انعامات سے، برکات سے نوازا تھا، جس سے ان کے دل میں ایک پراؤڈ پیدا ہو گیا تھا، ایک بڑا پن، فخر پیدا ہو گیا تھا کہ چونکہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں لہٰذا اللہ کے چہیتے ہیں اور ہم کو دوزخ کا عذاب کسی صورت میں بھی نہیں ہوگا. تو اس سے بڑھ کر ان کی یہ غلط فہمی پیدا ہو گئی تھی کہ آخروی نجات کے واحد حقدار صرف یہودی ہیں، ان کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں سب دوزخ کا ایندھن بنیں گے. تیسرے مخاطب کون ہے؟ صابی. صابی کا مطلب کیا ہے؟ بے دین، اور جن کو عام طور پر بے دین لوگ سمجھا جاتا ہے، حالانکہ ان کا اپنا بھی ایک دین تھا جو یہ تھا کہ اللہ تک رسائی کے لیے وہ کسی پیغمبر کی ضرورت نہیں سمجھتے تھے. اب یہ دیکھیے صابی جو ورڈ آ رہا ہے، جو بے دین، تو ہم تو اس کے لیے میننگ کیا، ایک جنرل میننگ ہم لیں گے کہ ہاں سارے لوگ جو بھی بے دین ہیں ہم اس میں لیں گے. لیکن یہ جو گروہ تھا تو ان کا کیا تھا عقیدہ کہ وہ سمجھتے تھے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے ان کو کسی پیغمبر کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ اپنے آپ کو سیدنا نوح علیہ السلام سے منسوب کرتے تھے، اور وہ نجوم کو اور ستاروں سے اور روح کی عبادت کرتے تھے، ستاروں کی، روح کی عبادت کرتے تھے وہ، اور انہی ارواح کو اللہ تک رسائی کا ذریعہ اور وسیلہ قرار دیتے تھے. انہی کے لیے قربانی، نظر و نیاز دیتے تھے. دیکھیے کہ اب یہ الگ الگ قسم کے لوگ ہوا کرتے تھے، جس میں ایک یہ بھی ہے. تو اس میں ان لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایسا ہونے سے اللہ تک رسائی تو نہیں ممکن ہے. چوتھے مخاطب کون ہے؟ نصارہ.
یا عیسائی تھے جو کفار یا مسیح کے عقیدے کے قائل تھے اور اس لحاظ سے اپنے آپ کو اخروی نجات کا واحد حقدار سمجھتے تھے. آخری مطلب آخرت میں ہم نجات پانے والے ہیں، یہ ان کا خیال تھا. ان 4 گروہوں کا نام اس لیے لیا گیا ہے کہ اس دور میں عرب میں یہی 4 گروہ تھے جو کسی نہ کسی رنگ میں آخروی زندگی کے قائل تھے. یعنی کہ ان کو ایسا لگتا تھا کہ نہیں، ہم تو بڑے کامیاب انسان ہیں. ہم تو ایک تو جیسے کہ الگ الگ لوگوں کے بارے میں بتایا گیا کہ ایک تو یہ تھے یہود، ہمیشہ یہ سوچتے تھے کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں. اب ہم نے دیکھا نا کہ ان کے سارے فور فادرز جو تھے بنی اسرائیل کے سارے انبیاء تھے. کہاں سے شروع ہوتا ہے ان کا سلسلہ؟ ابراہیم علیہ السلام سے. ابراہیم علیہ السلام، پھر ان کے بیٹے یہ اسحاق علیہ السلام، پھر اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، پھر یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام. تو ایسے 4 پشتوں تک ان کے پاس نبوت آتی رہی. اور پھر دوسرے ابراہیم علیہ السلام کے جو دوسرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام، ان کے نسب سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. تو یہ کیا سوچتے تھے یہودی ہمیشہ کہ ہم کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم تو نبیوں کی اولاد ہے. یہی وہ کہا کرتے تھے اور اس لیے بڑے پراؤڈ میں رہتے تھے ہر وقت. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ تنبیہ فرمائی کہ آخرت کی نجات کا دار و مدار نہ کسی فرقے سے منسلک ہونے سے ہے، نہ حسب نسب میں ہے، اور نہ انبیاء کی اولاد ہونے میں ہے، بلکہ اس کا دار و مدار سچے دل سے محمد رسول اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ کتاب پر ایمان لانا، صحیح معنوں میں روز جزا سزا پر ایمان لانے کے، اور اس کے بعد انہیں کے مطابق اعمال صالحہ کرنا. یہ بھی ہے نا کہ جو اعمال صالحہ کرے، ایک تو جو ایمان لائے اور دوسرے عمل صالح کرے. تو ایمان کے 6 جز ہیں، جب تک وہ 6 جز پر ایمان نہیں لاتا بندہ تو وہ پھر اس کا ایمان کمپلیٹ نہیں ہے. تو پھر ان سب فرقوں میں سے جو کوئی یہ کام کرے گا تو وہ کیا ہے؟ آخرت کے عذاب سے نجات صرف اسے ہی مل سکتی ہے. اسے نہیں انہیں نہ کسی اب اس دن پھر اس کو کسی کا کوئی خوف ہوگا، نہ کوئی خطرہ ہوگا، کیونکہ اپنی گزشتہ زندگی کے متعلق کوئی غم ہی نہیں ہوگا اس کو. کہ اب جو دیکھیے کہ جو پریشان حال کون ہوں گے؟ جن کو پتہ چل جائے گا قیامت کے دن، ان کو یہ پتہ چل جائے گا کہ ہم کیا برے کام کر کے آئے ہیں، کیا ہم نے اچھے کام کیے ہیں، یہ ان کو پتہ چل جائے گا. تو پھر وہ پریشان ہوں گے اب ہمارا کیا بنے گا. اب جن کو پتا ہے کہ میں نے زندگی بھر کوئی برے کام نہیں کیے، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر میں چلتی رہی، تو پھر ان کو ڈرنے کی کوئی بات نہیں رہے گی، وہ خوف زدہ نہیں ہوں گے. ٹھیک اسی طریقے سے جیسے کہ اب کوئی ایئرپورٹ پر دیکھ لیجیے، آپ ایئرپورٹ پہ اگر کسی کے بیگ میں تھوڑا سا سامان ہے، وہ ایک دم مطمئن کھڑا ہوگا. اس کو پتا ہے کہ میرے بیگ میں کپڑے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے، یا پھر کچھ ضرورت کا سامان ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، وہ آرام سے کھڑا ہے، اس کو کوئی ٹینشن نہیں. اسی کے برعکس کوئی شخص ہے جو ایسی کوئی لیگل چیز لے کر جا رہا ہے، تو آپ دیکھیں کہ وہ کتنا خوف زدہ ہوگا کہ اب مجھے کون پکڑے گا، اب مجھے کیا ہوگا، اب کہیں سے مجھے پولیس پکڑ لے گی. یہ اس طریقے کا خوف اس کو ہوگا نا. تو ٹھیک اسی طریقے سے قیامت کے دن بھی ایسے لوگوں کو جنہوں نے دنیا میں کوئی نیک عمل نہیں کیے، عمل صالح نہیں کیا، اور ایمان نہیں لے کر آئے اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کی کتابوں پر، تو پھر وہ پریشان حال ہوں گے، وہ خوف زدہ ہوں گے، غم زدہ ہوں گے کہ ہائے اب ہمارا کیا بنے گا، اب ہمارا کیا بنے گا. کیونکہ دوزخ بھی سامنے ہے، جنت بھی سامنے ہے، فرشتے بھی سامنے ہیں، لوگوں کو گھسیٹا جا رہا ہے، کھینچا جا رہا ہے، دوزخ میں پھینکا جا رہا ہے، ساری چیزیں سامنے آ گئی نا. اس وقت پھر وہ لوگ غمگین ہوں گے. تو ان کے لیے آ رہا ہے فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. کن کے لیے آ رہا ہے یہ؟ کہ جو لوگ ایمان لائے اور یوم آخرت پر ایمان لائے اور عمل صالح کیے. اللہ تعالی ہمیں بھی عمل صالح کرنے والا بنائے اور سچا اور پکا ایمان لانے والا بنائے. اللہ تعالی ہر ایمان کے اجزاء ہم کو پورا پورا اس میں اترنے والا بنائے. اللہ ایسی کوئی چیز نہ ہو جس میں ہم پیچھے رہ جائیں. بہت ساری چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ ایسی جس میں ہم ابھی پیچھے ہیں، اللہ تعالیٰ بس تو ہم کو اس میں بھی کامیاب کر دے کہ ہم کہیں بھی پیچھے نہ رہیں، اور جب ہم آپ کے پاس آئے قیامت کا دن ہو تو ہم بھی ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون میں شامل ہو، کہ نہ ہمیں کوئی خوف ہو نہ ہم کوئی غمگین ہو. آمین یا رب العالمین. لقد اخذنا، اور البتہ تحقیق میثاقا، ہم نے لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، اور البتہ تحقیق ہم نے پکا وعدہ لیا، پختہ عہد لیا بنی اسرائیل سے. وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُولًا، اور ہم نے ان کی طرف بھیجے رسول. كُلَّمَا جَاءَهُمْ، لیکن جب بھی کوئی رسول ان کی خواہشات
کوئی جب رسول آیا ان کے پاس بما لا تہوی انفسہم، جو ان کی خواہشات کے خلاف حکم، نفس کے خلاف حکم لے کر آتا، فریقاً کذبوا و فریقاً یقتلون، تو ایک گروہ نے تو ان کو جھٹلا دیا اور ایک گروہ کو انہوں نے مار ہی ڈالا۔ یعنی کہ ایسے جب لوگ تھے ان میں سے کہ جب ہم نے اب یہاں پر پھر سے وہ بنی اسرائیل کا ذکر ہو رہا ہے کہ یہاں پر دیکھیں کہ بنی اسرائیل کی ایسی کرتوتوں کا ذکر قرآن میں کئی مقامات پر آیا، اور اس میں قابل ذکر بات یہ ہے کہ ان کا دین صرف اپنی خواہشات کی پیروی تھی۔ کتاب اللہ میں ایسی چیزوں کی پیروی کر لینا جو ان کی خواہشات کے مطابق ہوں، یعنی کہ جو ان کی مرضی ہے، جو ان کو آسان لگ رہے تھے احکامات، اس کی پیروی تو کر لیتے تھے، لیکن جو ان کو مشکل لگتے تھے، جو ان کے نفسوں پر بھاری لگتے تھے، اس کی وہ پیروی نہیں کرتے تھے، تو اپنے خواہشات کے وہ غلام ہوا کرتے تھے۔ تو اس میں کیا ہوتے تھے؟ پھر وہ سرکشی کی راہ اختیار کر جاتے، اور دراصل کتاب جو اللہ کی کتاب کی پیروی نہیں کرتے بلکہ اپنی خواہشات کی ہی پیروی ہوتی ہے، اور یہی کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ اس خواہش نفس کی پیروی میں وہ اس حد تک بڑھ گئے کہ انبیاء کو جھٹلانا تو درکنار، وہ قتل کرنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ کئی انبیاء کو انہوں نے قتل بھی کر دیا کہ یہ تو ہماری نفسوں کے خلاف بات ہو رہی ہے، ہماری خواہشات کے خلاف بات ہو رہی ہے۔ کہ اب دیکھیے نا، جتنے گناہ کے کام ہیں وہ انسان کو پسندیدہ ہوتے ہیں۔ اب جیسے کہ دیکھیے ڈانس ہے، میوزک ہے، گانے بجانے ہیں۔ اب دیکھیے میں آبزرو کر رہی تھی کہ جتنے بھی اسلامک ویڈیوز ہیں یوٹیوب پہ، اسلامک ویڈیوز دیکھ لیجئے یا قرآن کی تفسیر دیکھ لیجئے، ان کے فالوورز دیکھیں گے آپ ہزاروں میں ہوتے ہیں صرف، بہت کم ہزاروں میں بھی ہوتے ہیں، بہت زیادہ بڑے بڑے اسکالرز ہیں اگر تو ان کے ہزار میں، اور اگر کوئی سیریلز ہے، سانگز ہیں، تو ان کے فالوورز لاکھوں میں ہیں، ملینز میں ہیں۔ تو کیسا مطلب یہ شوق کیسا انسان کو دیکھیے کہ کس طریقے سے شیطان نے اس طرف انسان کو بہکا کر رکھا ہے۔ چلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں بہت سارے نان مسلمز بھی ہوں گے، لیکن یہ دیکھیے کہ کتنے کم ہمارے فالوورز ہیں اسلام کو فالو کرنے والے، اچھی اچھی جو ویڈیوز ہم پوسٹ کرتے ہیں اس کو فالو کرنے والے کتنے کم لوگ ہیں۔ تو یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اپنی پسندیدہ چیز نہیں ہے نا، اب دیکھیے ویسے کہ جیسے ایک ایگزامپل دیکھیں کہ برتھ ڈے منانا، تو اب اس میں ذرا لوگوں کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے، سارے لوگ برتھ ڈے منا رہے ہیں، ہم اسلام پر آ گئے، ہم نے کلاسز جوائن کر لی، اب ہمیں برتھ ڈے نہیں منانے مل رہا، ہمارے بچوں کی خواہشات پوری نہیں ہو رہی، بچوں کو برا لگ رہا ہے، بچوں کو ایسے لگ رہا کہ ساروں کی برتھ ڈے ہو رہی ہے، ہماری نہیں ہو رہی۔ یہ ہو رہا ہے، اکثر گھروں میں یہ بات ہوتی ہے، بچے ضد کرتے ہیں کہ ساروں کی برتھ ڈے ہوتی ہے، ہماری کیوں نہیں ہوتی۔ تو اب یہ پیرنٹس کا کام ہے کہ ان کو کیسے سمجھائے۔ یہ نہیں کہہ رہی کہ اب وہاں سے راستے ڈھونڈے کہ کہاں پر کون سا اسکالر برتھ ڈے کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ تو وہ ایک لیڈی جو نوز پیس لگا کر آج کل فتوے دے رہی ہے، تو سارے لوگ بڑے خوش ہو رہے ہیں، بڑے اس کے فالوورز بن رہے ہیں لوگ، کیونکہ وہ اس کی مرضی کے فتوے دے رہی ہے نا، ان کے خواہشات نفس کو ساتھ رکھ رہی ہے وہ، مطلب پسندیدہ چیز ہے نا، کہ وہ اس نے یہ کہہ دیا کہ کون کہتا ہے کہ برتھ ڈے کرنا منع ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے پیدائش والے دن روزہ رکھا تھا، اس میں لا کر گھما پھرا کر تو لا کر ایسی بات کر دی۔ اب لوگ بڑے خوش ہو رہے ہیں، اس کو فالو کریں، ہاں یہ بڑے اچھے فتوے دیتی ہے۔ ارے میری بہنوں، پہلے یہ تو پتا کرو کہ وہ ہے کون۔ کوئی بھی انسان نوز پیس لگا کر اپنے فتوے دینا شروع کر دے اور آپ اندھا دھند اس کے پیچھے چل پڑے۔ آپ کو چاہیے یہ تھا کہ آپ حدیث کی کتاب اٹھا کر دیکھتے، آپ قرآن سے حدیث سے اس کا سوال کا جواب لیتے، لیکن ہم نے یہ نہیں کیا۔ کہاں پر ہم دوڑ پڑے؟ ہماری نفسانی خواہشات کے پیچھے، کہ یہ جو ہے لا تہوی انفسہم، کہ ان کے نفسانی خواہشات جو ہے ان کے خلاف حکم کوئی آتا تو پھر اس کو پسند نہیں آتا۔ اب یہ دیکھیے کوئی اسکالرز بڑے ہی سختی سے جواب دیتے، نہیں نہیں ان کا مت سنو، وہ تو بڑے سخت ہے، وہ تو کبھی بھی نہ ہی بولتے ہیں، ہر چیز کو منع ہی کر دیتے ہیں۔ تو ہم ایسے کریں گے تو اللہ کے قریب ہوں گے نا، ہم ایسی برائی کے کام چھوڑیں گے تو اللہ کے قریب ہوں گے نا۔ تو ویسا تو نہیں ہوگا کہ چلو آسانیاں ہیں، جو ہماری مرضی ہے ہم وہ کر رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں لائف کو۔ تھوڑی سی زندگی ہے، انجوائے کرنے کے لیے نہیں ملی ہے، ایگزام دے رہے ہیں ہم۔ یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت، ہر وقت ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم اگر جو کر رہے ہیں ہمارے بچوں کے لیے ہم وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ آج اگر ہم یہ یہودیوں کی جو تہوار ہیں یا پھر برتھ ڈیز ہیں، اینیورسریز ہیں، اس طریقے کے جو چیزیں ہیں، آج اگر ہمارے گھر میں کر کے چلے جائیں گے نا، ہم تو چلے جائیں گے آج دنیا سے، لیکن ہماری نسلوں در نسل در نسل یہ ساری چیزوں کو کوئی برا نہیں سمجھے گا۔ آج اگر آپ نے بچپن میں بچوں کو یہ چیز کے دماغ میں برائی ڈال دی، ان کے نفرت ڈال دی ہے چیزوں سے،
تو وہ پھر بچے بڑے ہو کے پھر وہ کبھی اس کو نہیں کریں گے، ان کو شوق بھی نہیں رہے گا، ان کو عادت بھی نہیں رہے گی۔ آپ دیکھیے کئی گھروں میں برتھ ڈیز کا ذکر ہی نہیں ہوتا، کب برتھ ڈے آ رہی ہے، کب جا رہی ہے، لیکن کچھ گھروں میں اتنا اس کا ہوتا ہے رواج کہ پہلے سے تیاریاں ہو رہی ہے، ڈیکوریشنز ہو رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہے ہیں۔ کبھی کبھی تو بچے چھپ چھپ کے بھی یہ ساری چیزیں کرتے ہیں اور کسی کو پتا بھی نہیں چلنے دیتے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم کیا کر رہے ہیں؟ کس وجہ سے ہم کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہمیں چاہیے، یہ شیطان کی رضا ہمیں چاہیے؟ کہاں ہیں ہم؟ تو یہاں پر ہر وقت یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہماری پسندیدہ چیز اگر کوئی بتا رہا ہے تو کیا وہ صحیح انسان ہے، کیا وہ کوئی غلط انسان ہے؟ شیطان اسی طریقے سے تو انسان کے راستے بہکاتا ہے، شیطان راستوں سے ہٹاتا ہے شیطان نا انسان کو۔ تو یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ جو اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ گیا تو پھر وہ کیسا ہے کہ اب پھر وہ اس کے اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا جائے گا۔ وہ حسیبو، اور انہوں نے گمان کیا، اللہ تکونو فتنتن فعمو وسمو، آیت نمبر 71 دیکھیے۔ اور وحسبوا، اور انہوں نے گمان کیا، اللہ تکونو کہ یہ نہ ہوگی، فتنتن کوئی آزمائش، فعمو وسمو تو وہ اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے، ثم تابا پھر اللہ تعالیٰ متوجہ ہوا، تاب اللہ تعالیٰ متوجہ ہوا علیہم ان پر، ثم عمو وسمو پھر وہ اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے، کثیرن زیادہ لوگ، منہم ان میں سے، واللہ اور اللہ، بصیرن خوب دیکھنے والا ہے، بما یعملون جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ اب یہاں پر کس کی بات ہو رہی ہے کہ ان لوگوں نے کیا گمان کیا کہ کوئی آزمائش نہیں ہے۔ اب یہ لوگ یہ سمجھتے رہے کہ اس سے کچھ فتنہ نہیں ہوگا اور لہٰذا وہ اندھے اور بہرے بن گئے۔ اندھے اور بہرے بننے سے کیا مراد ہے کہ چلو کوئی دیکھو بھی مت، سنو بھی مت، کوئی اگر دین کی بات سنیں گے نہیں تو ہمیں عمل بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ یہ بات ہے نا کہ انہوں نے یہی سوچا کہ چلو کوئی نہیں، یہ کون سی بڑی بات ہے، ہاں چلو ٹھیک ہے، ایک نماز قضا ہو گئی تو اتنی کون سی بڑی بات ہے، چلو ایک بار مووی دیکھنے چلے گئے تو کون سی بڑی بات ہے۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ اندھے اور بہرے بن گئے نا۔ کس چیز سے اندھے اور بہرے بن گئے؟ اللہ کے دین سے اندھے اور بہرے بن گئے کہ ہم نے سننا ہی نہیں، ہم کو سننا ہی نہیں ہے، ہم نے انجان مار دیے نا۔ مطلب یہ ویسے ہی ہو گیا نا کہ بس اللہ کے احکامات ہمارے سامنے ہیں لیکن ہم اس کو دیکھ نہیں رہے، اللہ کی باتیں ہمارے کانوں تک آ رہی ہیں لیکن ہم اس کو سن نہیں رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پھر بھی دیکھیے کہ ان کے اوپر مہربانی کی، لیکن پھر بھی کیا ہے کہ وہ انہوں نے اس کے باوجود بھی انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو کیا کیا؟ اندھے اور بہرے بنا دیا۔ اندھے اور بہرے سے کیا مراد ہے؟ سچ مچ ان کو نظر نہیں آ رہا تھا یا سچ مچ دکھائی دے رہا تھا، ایسا نہیں، بلکہ ہدایت کے اندھے، ہدایت کی باتیں ان کے کانوں تک نہیں پہنچ رہی تھی اور ہدایت کے راستے ان کو نظر نہیں آ رہے تھے۔ یہاں پر بھی دیکھیے بخت نصر کے بعد سیدنا زکریا علیہ السلام کا بھی، اب یہاں پر جو اوپر جو انہوں نے قتل کیا تھا، بہت سارے انبیاء کا بھی وہ قتل کر دیا کرتے تھے، جس میں تو انہوں نے کیا بہت سارے انبیاء کو انہوں نے قتل کیا تھا، اور سیدنا زکریا علیہ السلام کا بھی ذکر آتا ہے اس میں کہ ان کو بھی انہوں نے قتل کر دیا تھا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے صلیب پہ چڑھانے کی کوشش کی تھی، اور اسی طریقے سے انہوں نے اسی وجہ سے کیا ہو گئے؟ اندھے اور بہرے ہو گئے کہ انہوں نے انبیاء کی بات بھی نہیں مانی، نہ ان کو سننا پسند کیا اور نہ ان کی باتوں کو، ان کے احکامات کو ماننے کی کوشش کی۔ تو یہاں پر ان کے بارے میں بات آ رہی ہے کہ یہ لوگ کیسے ہیں کہ اللہ کو مانتے ہی نہیں اور اللہ کے احکامات سے اپنے آپ کو بچا کر رکھتے ہیں کہ جیسے کہ ان کو کچھ سنا ہی نہیں انہوں نے۔ اب بہت سارے لوگ آپ دیکھیں گے کہ کلاسوں میں اسی لیے نہیں جوائن ہوتے کہ پھر ہم سنیں گے تو ہم کو عمل کرنا پڑے گا۔ کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے یہ کہتے ہوئے کہ نہیں، اگر ہم سنیں گے تو پھر ہم کو عمل کرنا پڑے گا۔ پھر اسی طریقے سے میں نے کسی کو یہ بھی بولتے ہوئے سنا ہے کہ حج پہ جاتے ہیں تو اب حج پہ، جوانی میں حج پہ جائیں گے پھر آ کے بہت گناہ ہو جائیں گے، نہیں جوانی میں حج پہ جانا ہی نہیں چاہیے، پھر ہم حج کو نہیں سنبھال سکیں گے نا، حج سے آنے کے بعد تو گناہ ہو جائیں گے،
پھر ہمارا حج تو ضائع ہو جائے گا. تو اس لیے کیا کرو، حج آخری عمر میں کرو. اللہ کے بندوں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آخری عمر تک ہم پہنچنے والے ہیں، یعنی ہم کو بھی نہیں پتا. تو یہ سوچنے کی ضرورت ہے نا. تو اسی طریقے سے کیا ہے کہ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کی یاد، اللہ کے لیے ہم اندھے، اور اللہ کی باتوں کو ہم نہیں سنیں گے، اور ان کی باتوں کو ان کے کان تک نہیں پہنچ رہی اگر، تو اس طریقے سے وہ ہدایت کے اندھے اور بہرے ہو گئے. اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں واللہ بصیر بما یعملون، اور جو کچھ یہ کرتے ہیں اللہ اسے اچھی طرح دیکھ رہا ہے. بہت سارے احکامات دیکھیں نا، قرآن میں کتنے احکامات ہم پڑھتے آ رہے ہیں، کتنے ایسی احکامات ہیں جن کو ہم نے سنی اور انسنی کر دی. سمعنا و اطعنا نہیں کیا ہم نے، سمعنا و عصینا کر دیا. بہت ساری چیزیں ہم پڑھتے ہیں لیکن اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں. پھر اگر ہم ایسا کر رہے ہیں تو ہم بھی فعامو و سمو میں شامل ہو جائیں گے، اندھے اور بہروں میں شامل ہو جائیں گے. دیکھیں ایک تو ایک صرف اندھا ہے لیکن بہرا نہیں ہے، اس کو سنائی دے رہا ہے کہ دیکھیں اس راستے سے جاؤ، اس راستے سے جاؤ، وہ ان لوگوں کو فالو کرتے ہوئے چلا جائے گا. لیکن یہاں پر اندھے اور اس کے ساتھ ساتھ بہرے، دو بھی بہت بڑی چیزیں ہیں یہ. ایک انسان اگر بہرا ہے تو اندھا نہیں ہے تو ایٹ لیسٹ اس کو راستہ نظر آ جائے گا. اور ایک انسان صرف اندھا ہے، بہرا نہیں ہے، تو وہ سن کر اپنے راستے پر برابر پہنچ جائے گا. لیکن یہاں پر کیسے لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ تو اندھے بھی اور بہرے بھی ہیں، نہ ان کو کوئی دکھائی دے رہا ہے کوئی چیز، نہ ان کو سنائی دے رہی ہے. اب کم سے کم کسی کو کوئی چیز بات سنائی ہی دے دیتی ہے نا، کہ تو وہ لوگ عمل کر سکتے ہیں، ہدایت پر آ سکتے ہیں. لیکن یہاں پر ایسے لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اندھے اور بہرے بنا دیا کہ نہ وہ سن سکتے ہیں اب ہدایت کی بات، اور نہ وہ دیکھ سکتے ہیں سیدھے راستے کو. اللہ تعالیٰ ہم کو بچائے. واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، بصیر بالعباد، دیکھنے والا ہے، اچھی طرح دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ جو وہ کر رہے ہیں. لقد کفر الذین قالوا، اور البتہ تحقیق وہ لوگ جو کافر ہوئے، لقد کفر الذین قالوا جنہوں نے کہا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، انہوں نے کیا کہا؟ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے. وقال المسیح یا بنی اسرائیل، وقال المسیح یا بنی اسرائیل، اور کہا مسیح نے اے بنی اسرائیل، عبد اللہ، تم اللہ کی عبادت کرو، ربی جو میرا رب ہے، وربکم جو اور تمہارا رب ہے. انہو بے شک من یشرک جو شریک ٹھہرائے گا باللہ اللہ کے ساتھ، فقد حرم اللہ تو یقیناً اللہ نے حرام کر دی علیہ الجنہ اس کے اوپر جنت، ومأواہ اور اس کا ٹھکانہ نارو آگ ہے، وما للظالمین من انصار اور نہیں ہے ظالموں کے لیے کوئی مددگار. اب یہاں پر بھی ظالموں کا بھی ذکر آ رہا ہے کہ ان کا کوئی مددگار نہیں ہے. اب یہاں پر کس وجہ سے؟ بے شک وہ لوگ جو کافر ہو چکے، لقد کفر الذین، کافروں سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ اللہ سے انکار کرنے والے لوگ. الوہیت، مسیح اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم. عیسیٰ علیہ السلام جو تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق عیسائیوں کے مختلف فرقوں کے مختلف عقیدے ہیں. کچھ انہی عقیدے میں سے ٹرینٹی کا جو عقیدہ ہے، تثلیث کا جو عقیدہ جیسے انہوں نے بنایا تھا کہ 3 خداؤں کو یہ مانتے تھے نا. ایک تو کچھ ان میں سے کیا تھے، ایک گروہ ان میں سے ایسا تھا کہ انہیں اللہ کا بیٹا مانتا تھا، اور کچھ انہیں اللہ ہی سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جسم میں اللہ نے حلول کیا ہے، یعنی کہ اللہ داخل ہو گیا ہے اور اللہ ہی کا مظہر ہے وہ. اور ان تینوں اقوال میں جو چیز قدر مشترک ہے وہ الوہیت الوہیت ہے، یعنی کہ سب فرقے انہیں کسی نہ کسی رنگ میں الہہ مانتے ہیں. اور اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو خود کہتے ہیں کہ صرف اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا پروردگار ہے، یعنی وہ خود اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، میں اور اس کا بندہ ہوں. اب جو شخص کسی کا بندہ ہو اس کا شریک نہیں ہو سکتا، اور جو شریک ہو اس کا بندہ نہیں ہو سکتا. لہٰذا عقل ان کو نہیں آ رہی ہے اس بات سے. اب انہیں اللہ کا شریک بنانے سے باز آ جاؤ، ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم باز آ جاؤ. اور جو شخص بھی اللہ کو شریک بنائے گا اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلنا پڑے گا. پھر انہیں وہاں نہ عیسیٰ علیہ السلام بچا سکیں گے اور نہ کوئی دوسرا شخص ان کی کسی طرح مدد کر سکے گا. اب یہاں پر دیکھیے کہ انہوں نے کیا کیا تھا کہ ایک گروہ جو تھا عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتا تھا، اور کچھ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں.
تو اسی طریقے سے ان لوگوں کے الگ الگ عقیدوں کی بات بتائی جا رہی ہے کہ لوگوں نے الگ الگ اپنے عقیدے بتائے تھے، بنا کر رکھ لیے تھے، اور اسی وجہ سے انہوں نے بلکہ مسیح ابن مریم نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ وہ تو اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے ساتھ شریک مت کرو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی انبیاء آئے سب کا پیغام صرف یہی تھا کہ اللہ کی عبادت، اللہ کی وحدانیت، قل هو اللہ احد، یہی سب کی تعلیم ہوا کرتی تھی۔ تو یہاں پر انہوں نے بھی یہی تعلیم دی، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ کسی نہ کسی ریزنز کو بنا کر ان کو ہی اللہ کا بیٹا بنا دیا، تو کہیں انہی کو اللہ بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان پر جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ ظالم کیوں کہا جا رہا ہے ان کو؟ کیونکہ انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، ایسی باتیں کر کے انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا کہ عیسیٰ ہی اللہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اللہ کا بیٹا قرار دے لیا، عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے لیا۔ تو اسی طریقے سے ان کو اللہ تعالیٰ نے آگے بتایا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، اور اس میں سے کچھ لوگ کافر ہیں، انہوں نے کیا کہا، اللہ تین میں کا تیسرا ہے، حالانکہ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، بلکہ الہ تو صرف وہی اکیلا ہے۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا، اگر وہ باز نہ آئیں اس بات سے، وہ اگر باز نہ آئیں، اما یقولون، جو وہ کہتے ہیں، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو دیکھیے کہ ان کو کیا ہوگا، ان کو اگر یہ لوگ اسی طریقے سے اس طریقے سے باتیں کرتے رہے، اگر یہ لوگ اپنی باتوں سے باز نہ آئے، ان میں جو کافر ہے انہیں دکھ دینے والا عذاب ضرور چھوئے گا۔ یمسن مس سے ہے، مس ہونا ہے کہ چھونا، تو انہیں ضرور عذاب علیم جو ہے، تو ایسے لوگوں کو ضرور عذاب چھوئے گا۔ تو ان کا کیا، انہوں نے ٹرینیٹی کا جو بنایا عقیدہ، تو اس میں انہوں نے کیا کیا کہ ایک میں عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ، اور اس میں ایک اللہ، تین ایسے انہوں نے ٹرینیٹی کا، ان کا جو مسیح اور والدہ ان کی، اور عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت، تو عیسیٰ، یہی ان کے عقیدے تھے، الگ الگ عقیدے الگ الگ لوگوں کے، کہ یہ لوگ کیا سوچتے تھے کہ ان کے جو رسول ان کو ماننے کی بجائے، نبی ان کو ماننے کی بجائے، انہوں نے اتنا غلو کر لیا اپنے دین میں کہ ان کو اتنا آگے تک بڑھا دیا۔ افلا یتوبون الی اللہ، کیا یہ اللہ کے طرف توبہ نہیں کرتے؟ حالانکہ اللہ، اب یہاں پر دیکھیے، کیا یہ لوگ اللہ کے حضور توبہ نہیں کرتے اور اس سے بخشش نہیں طلب کرتے؟ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ، کہ یہ بس بخشش نہیں طلب کرتے؟ واللہ غفور حلیم، اور جب غفور الرحیم، اور جبکہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب یہ اتنے بڑے بڑے گناہ کرنے کے بعد پھر بھی یہ اللہ کی طرف توبہ اور استغفار نہیں کرتے؟ یہ دیکھیے کہ انسان، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ گناہ کر لیتا ہے اور اس کو ریئلائز نہیں ہوتا، لیکن ایک یہ ہوتا ہے کہ گناہ کرنے کے بعد اس کو ریئلائز ہو جاتا ہے کہ میں نے گناہ کیا، اور اگر گناہ کرنے کے بعد ریئلائز ہو جائے تو سچے مومن، پکے مومن کون سے ہوتے ہیں؟ فوراً توبہ استغفار، کہ اللہ ہم سے یہ گناہ کیسے ہو گیا، کیسے ہو گیا، فوراً توبہ بھی کرتے ہیں اور استغفار بھی کرتے ہیں، دن رات توبہ استغفار کرتے ہیں۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا آتا ہے، وہ تو بخشے بخشائے تھے، معصوم تھے، اور گناہ تو وہ بالکل نہیں کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ ہر وقت استغفار کیا کرتے تھے۔ ایک جگہ آتا ہے کہ وہ دن میں سے ہر نماز کے بعد 100 بار استغفار پڑھتے تھے، کہ ان کو کیا ضرورت تھی استغفار پڑھنے کی، اور ہمارے جیسے لوگ دیکھو کہ ہم تو استغفار کرتے ہی نہیں ہیں، ہم تو اپنے آپ کو بہت نیک سمجھتے ہیں، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم سے تو کوئی گناہ ہی سرزد نہیں ہوئے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ان سے سوال کر رہے ہیں کہ کیا یہ لوگ اللہ کے حضور توبہ نہیں کرتے اور صرف بخشش نہیں کا طلب کرتے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ تو بخشش کے لیے بیٹھا ہوا ہے، بخشش مانگے اگر کوئی تو اللہ تعالیٰ دینے کے لیے بیٹھا ہے، لیکن یہ دیکھیے کہ ان کی اکڑ بتائی جا رہی ہے کہ یہ بخشش بھی نہیں مانگتے، توبہ بھی نہیں کرتے، اپنی بات کو صحیح مانتے ہیں۔ اکثر یہ بھی ہمارے مسلمان گھروں میں بھی یہی بات ہوتی ہے کہ گناہ کرتے جاتے ہیں اور اپنے گناہوں کو گناہ نہیں سمجھتے۔ اگر گناہ سمجھیں گے تو توبہ کریں گے نا، اگر گناہ ہی نہیں سمجھیں گے تو توبہ کیسے کریں گے، استغفار کیسے کریں گے؟ انسان کو ریئلائز ہونا چاہیے سب سے پہلے کہ میرا گناہ کیا ہے۔ اگر انسان کو ریئلائز ہو جائے تو جب انسان پھر خود بخود توبہ و استغفار کرے۔ اور مومن کی کیا صفات ہوتی ہے، ہم نے کیا پڑھا کہ بہت زیادہ توبہ و استغفار کرنے والا ہوتا ہے، رونے والا، گڑ گڑانے والا، عاجزی اور انکساری کرنے والا، سجدوں میں رونے والا ہوتا ہے مومن۔ تو یہ کوالٹی اگر ہے ہمارے اندر
تو سمجھ لو کہ ہم بھی پکے اور سچے مومن ہیں، اور اگر نہیں ہے تو ہمارے اندر یہ کوالٹی ڈالنے کی ضرورت ہے۔ ہم کو بھی بہت زیادہ توبہ و استغفار کرنا چاہیے، بہت زیادہ اللہ کے حضور گڑ گڑانا چاہیے، عاجزی اور انکساری کرنا چاہیے، کیونکہ ایک لمبا وقت جو ہے ہم نے گناہوں میں گزار دیا۔ ہمیں جب آنکھ ہماری نہیں کھلی تھی نا، ابھی تو ہم نیند سے جاگے ہیں، دیکھا جائے اگر تو ہمیں ایسے لگ رہا ہے کہ جب ہم نے قرآن شروع کیا تب ہم نیند سے جاگے ہیں، اب تک تو ہم سوئے ہوئے تھے، ہم تو اپنے آپ کو مسلمان سمجھ رہے تھے، لیکن ہم مسلمان تو تھے نہیں، صرف مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے تھے، بہت ساری چیزیں ہمیں پتہ ہی نہیں تھی، زیرو پہ تھے ہم۔ تو یہاں پر بھی وہی بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ لوگ اللہ کے حضور اگر توبہ و استغفار کر دے، بخشش طلب کر دے، حالانکہ اللہ تو بخشنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اگر کوئی سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ لے کر میرے پاس آئے اور سچی توبہ کر لے تو پھر میں ان کو معاف کر دوں گا۔ اب اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ انسان ہر روز معافی مانگے اور پھر دوسرے دن پھر وہی گناہ کرے۔ توبہ کی شرط کیا ہے کہ دوسری بار پھر وہ گناہ ہرگز نہ سرزد ہو انسان سے، وہ فوراً جب توبہ کر لے تو اس کے بعد وہ گناہ کبھی نہ کرے۔ بہت سارے لوگ دیکھا جائے دیکھتے ہیں ہم اکثر نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد آخری رکعت کے بعد اٹھنے سے پہلے گال پر اپنے ہاتھ سے توبہ 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 کرتے ہیں، یعنی کہ یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے، اسلام میں تو یہ طریقہ ہمیں نہیں بتایا گیا۔ تو توبہ و استغفار کیسے ہے؟ سچے دل سے، اپنے آپ کو گلٹی فیل کرنا، اپنے ریپینٹنس جو کہا جاتا ہے کہ غلطی ہو گئی تو اس کو ریئلائز کرنا کہ اللہ مجھ سے یہ غلطی کیسے ہو گئی، اللہ میں نے یہ غلطی کیسے کر لی۔ جیسے کہ ایک نماز چھوٹ گئی، فجر چھوٹ گئی آپ کی، آپ کو دن بھر یہ ریئلائز ہونا چاہیے، دن بھر آپ نے اس بات کو لے کر سیڈ ہونا چاہیے، بار بار آپ کو آپ کو غم ہونا چاہیے اس بات کا کہ میری کیا چیز مجھ سے چھوٹ گئی۔ آپ دیکھیے کہ اگر آپ کے 100 روپے یا 1000 روپے گم جائیں تو آپ دن بھر اس کو ڈھونڈیں گے، ہائے میں نے یہیں رکھے تھے، کہاں چلے گئے کہاں چلے گئے۔ اور اگر فجر کی نماز چھوٹ گئی تو اتنا فار گرانٹیڈ لیتے ہیں ہم، ہاں آج میری نماز نہیں ہوئی، چلو کوئی نہیں، چلو ختم ہو گئی، اسی ٹائم بھول گئے۔ بلکہ دن بھر ہم کو دکھ ہونا چاہیے کہ میری فجر کی نماز کیسے چھوٹ گئی آج، ایسی کیا بات ہو گئی کہ میری فجر کی نماز چھوٹ گئی، کیا بات ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کھڑے رہنا نہیں پسند کیا۔ ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں کہ اللہ مجھے کوئی گناہ میں نہ ڈال، آج میری جو غلطی ہو گئی مجھ سے اس کے لیے اتنا توبہ و استغفار کریں کہ شیطان دوسرے دن آپ کو فجر کی نماز کے لیے اٹھانے کے لیے آ جائے۔ تو یہاں پر ہمیں اس بات سے، یہاں اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اور جیسے کہ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ پکار کر کہتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے بخشش مانگے تو میں اسے بخش دوں، کون ہے مجھ سے رحمت مانگے تو میں اس پر رحم کروں۔ اور دیکھیے کہ ہم لوگ وہ ٹائم سو رہے ہوتے ہیں، بڑی گہری نیند لگتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کبھی آبزرو کیا کہ رات کے تیسرے پہر میں بہت گہری نیند ہوتی ہے، مطلب اٹھنا انسان کے لیے بڑا ہی مشکل ہوتا ہے۔ اور جن کو عادت ہوتی ہے وہ ایسے اٹھتے ہیں جیسے کہ انہوں نے الارم لگایا، بنا الارم کے اٹھتے ہیں کچھ لوگ۔ تو بنا الارم کے اٹھنا ہے، اگر آپ اٹھتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ کا ایمان بہت پکا ہے۔ چلے ٹھیک ہے، کچھ لوگوں کو عادت ہونے تک الارم بھی لگانا پڑتا ہے، لیکن الارم لگا کر بھی اٹھ رہے ہیں تو اچھی بات ہے، کیونکہ اب ہم اتنے پکے تو ہم پہلے سے تھے نہیں، اب ہم آئے ہیں اس طرف تو تھوڑا کر کے ہم اپنے آپ کو پکا بنائیں گے۔ سچا اور پکا مومن بنانے کی ہماری ہر وقت کوشش ہونی چاہیے، ہر لمحے ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم پکے اور سچے مومن کیسے بنیں، اللہ کو راضی ہم کیسے کریں۔ ہر وقت ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ کون سے کام ہم سے کرنے ہیں، ابھی ہم کو کون سے کام ہم کو چھوڑنے ہیں، کون سے ڈوز اینڈ ڈونٹس ہم نے اب پڑھ لیے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے سورہ بقرہ میں بہت سارے احکامات پڑھ لیے، اب یہ دیکھیے کہ کون کون سی چیزیں ہم نے اپنے اندر ڈال لیے، کون سی ڈالنا باقی ہے۔ اپنے آپ کو ہمیشہ چیک کیا کریں کہ ہم نے ابھی کون سی چیزیں ہمارے اندر باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اور صالح انسان بنائے، عمل صالح کرنے والا بنائے اللہ تعالیٰ ہم کو۔ لقد کفر الذین قالوا، اور البتہ تحقیق جو لوگ کافر ہوئے، الذین وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سوری آیت نمبر 74 چل رہا ہے ہمارا جی۔ مل مسیح ابن مریم، اور نہیں ہے مسیح ابن مریم، الا الرسول مگر صرف رسول ہی، قد خلق تحقیق گزر چکے ہیں، من قبل ہی اس سے پہلے، رسول بہت سارے رسول، اب ایسے بہت سارے رسول اس سے پہلے گزر چکے ہیں۔ مسیح ابن مریم صرف ایک رسول ہے،
جس سے پہلے کئی ان جیسے رسول بہت سارے گزر چکے ہیں، اور ان کے آگے ان کی ماں کے بارے میں کیا آ رہا ہے، وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، اور ان کی ماں کیسی ہے، راست باز، سچی۔ صدیقہ کس کو کہتے ہیں، صدیق کس کو کہتے ہیں، سچ بولنے والی، سچی۔ کانا یاکلان الطعام، اور وہ کھانا بھی کھاتے ہیں، دونوں کھانا بھی کھاتے ہیں۔ اب یہ کھانا کھانے کی بات کیوں آ رہی ہے، ایک تو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ بتایا گیا کہ یہ رسول ہے، چلے ٹھیک ہے، ان کے پہلے بھی کئی رسول آئے، ان کی والدہ بھی نیک عورت تھی، صدیقہ تھی، لیکن کھانا کھانے کی بات کیوں آ رہی ہے؟ کھانا کھانے کی بات اس لیے اب بات بتائی جا رہی ہے کہ کھانا انسان کی کمزوری ہے۔ اگر انسان کھانا نہیں کھائے تو پھر اس کے ہزار پرابلم شروع ہو جائے، وہ کمزور ہو جائے، وہ بیمار ہو جائے، اس کے سارے مسئلے مسائل شروع ہو جائے۔ تو کھانا کھانا انسان کی کمزوری ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ یہ انسان ہی ہے۔ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ مسیح ابن مریم صرف ایک رسول ہے اور ایک عام انسان کی طرح ہے، وہ کوئی اور اعلیٰ چیز نہیں ہے۔ تو ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ کھانا بھی کھاتے تھے عام انسانوں کی طرح۔ انظر، دیکھیے، کیف نبین لہم الآیات، کیسے ہم بیان کرتے ہیں ان کے لیے نشانیاں، ثم انظر، پھر دیکھیے، ان یوفکون، کہاں وہ پھیرے جاتے ہیں، کہاں وہ بہکے جاتے ہیں۔ کہ دیکھیے کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں آ رہا ہے کہ ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے تھے، اور ان کی والدہ بھی راست باز تھی، سچی تھی، صدیقہ تھی، اور وہ دونوں کھانا بھی کھاتے تھے۔ کہ اس کے بعد دیکھیے کہ ہم ان کے لیے کیسے واضح دلائل پیش کر رہے ہیں، پھر بھی دیکھیے کہ یہ لوگ کدھر بہکے جا رہے ہیں، کہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ایگزامپلز بتا دیے، سارا کچھ بتا دیا، اس کے باوجود بھی دیکھیے کہ ان کی دلیل جو بتائی جا رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہے، اللہ نہیں ہے، یہ بتانا چاہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے نا، اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ کھائے پیے، بلکہ انسان کو ضرورت ہوتی ہے کہ وہ کھائے پیے۔ تو یہاں پر یہ ناممکن ہے، اور ایک ہی ذات اللہ بھی ہے اور اللہ کا رسول بھی ہو، یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے؟ اور ان سے پہلے کئی رسول ان جیسے گزر چکے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان رسولوں کے بعد آئے، یعنی کہ جبکہ اللہ کی ذات قدیم ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی، مطلب سٹارٹ سے اور اینڈ تک اللہ کی ذات رہے گی۔ یہ تو تھوڑے دنوں کے لیے آئے بھی اور پھر وفات بھی پا گئے۔ قل کہہ دیجئے، اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفع، اور پھر ان سے کہیے، آپ ان سے پوچھئے، کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہارے نقصان کا کچھ اختیار رکھتے ہیں اور نہ نفع کا، اور واللہ هو السمیع العلیم، سمیع العلیم، اور اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اب اس آیت میں عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کی الوہیت کی دلیل جو بیان کی گئی ہے کہ وہ دونوں اپنے نفع نقصان کے اختیار نہیں رکھتے۔ یہود نے انہیں تکلیفیں پہنچائی، دکھ پہنچائے، تو وہ اس سے اپنے آپ کو بچا بھی نہیں سکتے تھے جب تک اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد نہیں کی۔ تو یہود نے سیدنا مریم پر زنا کی تہمت لگائی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس سے بری کیا، بتایا، برات فرمائی اس کی، اور ان کے معجزانہ پیدائش کو واضح طور پر بیان کیا، لیکن یہود پھر بھی باز نہ آئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی پر ان کے در پہ آزار رہے، یعنی کہ ان کو تکلیفیں پہنچانے کی کوشش کرتے رہے، حکومت سے مل کر ان کو سولی پر چڑھوایا، لیکن یہ دونوں نے اپنے آپ کو بچا نہیں سکے، یہ نہ ان کی ماں نہ عیسیٰ علیہ السلام، یہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکے، اتنی انہوں نے ظلم کیے، اتنی ان کو تکلیفیں پہنچائی، اتنی ایذائیں دی، اگر وہ اللہ ہوتے تو یہ ساری چیزوں سے بچ جاتے۔ تو یہ ان کو دلیل دی جا رہی ہے کہ وہ ایک عام انسان ہے، وہ رسول ہے صرف، اور یہود اب ان کے یہ الوہیت میں شریک قرار دیتے ہیں یہ یہودی، تو ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں کیا ہے کہ وہ تو اپنی نفع نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتے، پھر تم ان کی عبادت کیسے کر رہے ہو؟ پھر اسی طریقے سے دیکھیں کہ آج کے دور میں جو مزاروں میں جا کر لوگ ان سے دعائیں مانگ رہے، تو ان کو بھی اپنے نفع نقصان کا کوئی وہ نہیں ہے نا، کہ یہ اپنے آپ کو کچھ بول سکیں یا کچھ کر سکیں، یا اسی طریقے سے اب کتنے بھی بڑے لوگ ہوں، کتنے بھی بزرگ لوگ ہوں، تو جب تک اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت نہ کرے تو وہ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی وہ بھی اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے انسان کیسے مدد مانگ سکتا ہے
جو خود اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ تو ہم کو بھی یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جن کے ساتھ کوئی شرک کرتا ہے تو ان کو یہ دیکھیے کہ وہ خود اپنے نفع نقصان کے ذمہ دار نہیں ہیں، وہ اختیار نہیں رکھتے کہ وہ اپنے آپ کو بچا سکے، ہر تکلیف سے وہ اپنے آپ کو بچا سکے، یہ نہیں کر سکتے وہ، جبکہ اللہ ہی تعالیٰ ان کو اگر بچانے والا ہے۔ قل یا اہل الکتاب، آپ ان سے کہیے اے اہل کتاب لا تغلو فی دینکم، آپ ان سے کہیے اے اہل کتاب اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو۔ غلو کیا ہے؟ میں نے اس سے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ بہت زیادہ بڑھا دینا کسی کو، ان کے رتبے سے بہت زیادہ بڑھا دینا، یہ غلو ہے۔ تو یہاں پر غلو انہوں نے ان کو کیا کہا جا رہا ہے کہ تم غلو نہ کرو، اور اپنے دین میں غلو نہ کرو، اور وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ، اور ایسے لوگوں کی پیروی نہ کرو، ایسی قوم کی پیروی نہ کرو قَدْ ضَلُّوا، جو پہلے ہی گمراہ ہیں، من قبلو، اس سے پہلے کہ وہ گمراہ ہے، وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، اور بہت سارے اس میں سے بہت سارے لوگوں کو گمراہ بھی کر چکے، وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ، کہ یہ لوگ، ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کہیے اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو اور ان لوگوں کے پیچھے نہ چلو جو پہلے ہی گمراہ ہے اور بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر چکے ہیں اور سیدھے راستے بھٹک چکے ہیں۔ سواء السبیل وضلوا عن سواء السبیل، راستے سے بھٹک چکے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ کوئی انسان اگر راستے سے بھٹکا ہوا ہے، اگر آپ اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے تو آپ بھی بھٹک جائیں گے۔ فار ایگزامپل، آپ کہیں نئے راستے پر جا رہے ہیں، آپ سمجھ لیجیے کہ آپ کہیں سفر کر رہے ہیں، آپ ریاض سے اب دمام جا رہے ہیں، آپ یا پھر مکہ جا رہے ہیں یا مدینہ جا رہے ہیں، آپ کو راستہ نہیں پتا، اور آپ دوسروں کو کہہ رہے ہیں، جو بھی آپ کے ساتھ چلنے والی گاڑی ہے ان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کو راستہ پتا ہے تو ہم آپ کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، اور اگر وہ سامنے والے کو راستہ نہیں پتا ہے تو وہ خود بھی بھٹکے گا اور پیچھے والوں کو بھی بھٹکائے گا۔ تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ سامنے والے کو راستہ پتا ہے یا نہیں ہے۔ اگر آپ کو اتنا کانفیڈنٹ ہے تبھی آپ اس کے پیچھے جائیں گے، ورنہ اس کے پیچھے نہیں جائیں گے۔ تو یہاں پر ایسے ہی لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ ایک تو انہوں نے اپنے دین میں غلو کر لیا، اب ان کو دیکھ کر جو بہت ساری جو لوگ تھے، جو کم ان پڑھ تھے، جو دین سے دور تھے، جن کو دین کا علم نہیں تھا، تو انہوں نے بھی کیا کیا؟ ان کی پیروی کی، وہ بھی اندھے اور بہرے بن کر ان کے پیچھے چل گئے۔ تو بہت سارے لوگ اسی طریقے سے پھر گمراہ ہو گئے۔ تو یہاں پر ایسے لوگوں کے بارے میں آ رہے ہیں کہ ان کی پیروی کرنے کی بات کیا ہے کہ ان کو سب سے پہلے یہ پتا ہونا چاہیے کہ وہ کتنے راہ راست پر ان کے سیدھے ہیں، راست باز ہیں یا نہیں ہیں، یا پھر یہ بھی بہکے ہوئے ہیں، گمراہ لوگ ہیں۔ گمراہ لوگوں کی اگر آپ پیروی کریں گے تو آپ بھی گمراہ ہو جائیں گے۔ اب یہ دیکھیے کہ کبھی اکثر گھروں میں کیا ہوتا ہے کہ باپ دادا کے دین پر انسان چلتا ہے کہ نہیں ہمارے باپ دادا ایسے کرتے تھے، اور آپ یہ دیکھیے کہ پرانے زمانے میں دین اتنا سیکھنا سکھانا عام نہیں تھا، بس وہ بیچارے پرانے لوگ اتنے انوسینٹ ہوا کرتے تھے کہ ان کے تقوی ایسے تھے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ان کو جو جو کام کہا جاتا تھا وہ کر دیتے تھے۔ اب ان کو کہے کہ بھائی آج میٹھا بنا کر فاتحہ دینا ہے، وہ بیچارے فاتحہ دیتے تھے، ان کا انٹینشن اس میں یہی ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے، ان کو تو پتہ ہی نہیں۔ اب انہوں نے کبھی اتنی ڈیٹیل نہیں پڑھی، ان کو تفسیر نہیں پتا، ان کو حدیث نہیں پتا۔ پرانے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں، ہمارے دادی نانی جو تھے تو بیچارے قرآن تو بڑے تقوی سے پڑھتے تھے لیکن ان کو اتنی ڈیٹیل نہیں پتا۔ تو پھر کیا ہے کہ پھر اب اب جو نئی جنریشن ہے تو ان کا کیا کام بنتا ہے کہ وہ تعلیم حاصل کرے، علم حاصل کرے، کیونکہ آج علم چاروں طرف پھیل چکا ہے، علم کے دائرے بہت وسیع ہو چکے ہیں۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اچھا ہمیں نہیں پتا تھا، ہمارے دادی یہ کہا کرتے تھے، ہمارے نانی یہ کہا کرتے تھے، ہمارے دادا یہ کرتے تھے تو ہم بھی یہی کر رہے ہیں، اچھا ہمیں تو نہیں پتا یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے۔ یہ نہیں، یہ بات اب نہیں ہے ثابت ہو سکتی، کیونکہ پہلے کے لوگوں میں ایک تو علم کم تھا، ایک تو ان کے پاس نالج کم تھی، ایک تو پہلے کے زمانے میں اتنے ذرائع نہیں تھے نالج کے کہ کوئی ان کو نالج دیتا۔ ہم جب چھوٹے تھے آپ دیکھتے ہوں گے کہ بہت کم ریئر ایسی جگہیں ہوتی تھی جہاں پر درس ہوتا تھا، اجتماع ہوتی تھی، اور کئی لوگ، بہت کم لوگ وہاں پر آتے تھے۔ اب دیکھیے کہ کیسے زیادہ تر اب آسانیاں کتنی زیادہ ہو گئی، آن لائن کلاسز ہو گئی، ہر جگہ گلی گلی مدرسے ہو گئے، اسلام کی نالج بہت زیادہ پھیل رہی ہے، لوگوں میں شوق اویئرنیس بھی بہت پیدا ہو رہا ہے کہ لوگ کیسے دوڑ دوڑ کے کلاسز کو جا رہے ہیں، لرن کر رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، دین کا علم سیکھ رہے ہیں۔ ابھی دیکھیے نا کہ ہمیں یہ دیکھیے کہ ہم اس ایج میں جب گئے ہیں 40s 50s میں، تو ہم کو بہت سارے ڈونٹس اینڈ ڈوز پتا چلے، بہت سارے احکامات ہم کو اب پتا چلے۔ جیسے کہ فار ایگزامپل بہت ساری بہنوں کو ہماری بہنوں کو بہت ساری بہنوں کو ہمارے پتہ ہی نہیں تھا کہ قضا روزے ہم کو زندگی میں کمپلیٹ کرنا ہے۔
اب چھوٹ گئے تو چھوٹ گئے، اس کو بھول کے بیٹھے تھے۔ اب جب بات پتہ چلی ہے قرآن کی طرف آنے سے، یہ تو فرض ہے، ہم کو مرنے سے پہلے اس کو کمپلیٹ کر کے جانا ہے، تو پھر جب سب نے رکھنا اسٹارٹ کیا تو دیکھیے کہ کیسے راستے ہمارے لیے کھل گئے۔ تو یہاں پر بھی یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ ایسے لوگوں کی آپ پیروی کریں گے جو اندھے بہرے ہیں، بھٹکے ہوئے راستے سے، تو آپ بھی راستہ بھٹک جائیں گے۔ ایسے لوگوں کی پیروی کریے کہ جو آپ کو راستے سے صحیح راستے تک پہنچائیں، اور ایسا نہ ہو کہ آپ بھی بھٹک جائیں۔ انشاءاللہ 77 تک رکھتے ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔